السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرنٹائن سمر اسلامک کورس کی اس محفل میں ناظرین کرام ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آج جو موضوع لے کر کے میں پھر حاضر ہوا ہوں وہ بھی دعا ہی کے تعلق سے ہے کہ مصیبت اور پریشانی کے وقت میں ہم کیا کریں۔ دیکھیے، مصیبت اور پریشانی کے وقت میں ہم اللہ سے مانگیں۔ اللہ کی ذات واحد ہی ایک ایسی ذات ہے جو ہمیں ہر آفت اور مصیبت سے بچا سکتی ہے۔ آج دنیا کے اندر دنیا کی تمام طاقتیں بے بس ہو گئی ہیں، لاچار ہو گئی ہیں، مجبور ہو گئی ہے اس کرونا اور کووڈ-19 کے آگے، اور سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، اوپر والا ہی ہمیں بچا سکتا ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام، میں آپ کو اس کے تحت، یعنی کرونا جو وائرس پھیلا ہے، اس کے تحت میں آپ کو ہر مصیبت سے بچنے کی چند دعائیں بتلاتا ہوں۔ یہ نہیں کہ صرف یہی مصیبت، آپ ہر مصیبت سے بچ سکتے ہیں اگر اس دعا کا اہتمام کریں گے، اور وہ بھی چھوٹی چھوٹی۔ میری جتنی بھی دعائیں ہیں ناظرین کرام جو میں آپ کو لے کر کے آیا ہوں، تمام لوگوں کے لیے یکساں لے کر کے آیا ہوں، اور بہت چھوٹی چھوٹی دعائیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ 1 سے 2 منٹ کے اندر ان دعاؤں کو یاد کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی دعا چھوٹی سی دعا ہے۔ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کا نام سنا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے آگ کے اندر ڈال دیا۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا تو ذرا سوچئے کتنی بڑی مصیبت ہے وہ۔ اتنی بڑی پریشانی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک چھوٹا سا جملہ کہا، چھوٹا سا، وہ بھی آدھی لائن کا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ دیکھیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ اتنا چھوٹا سا جملہ ہے، اور کام کیا ہوا؟ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آگ نے اپنا کام یعنی کہ جلانا بند کر دیا۔ اللہ اکبر، اسے کہتے ہیں دعا کی تاثیر۔ ہم اور آپ مصیبت کے وقت میں چلانا شروع کر دیتے ہیں، ہائے ہائے وائے وائے، اللہ کے بارے میں ہم اور آپ طرح طرح کی باتیں کہنا شروع کر دیتے ہیں، تو ہماری مصیبتیں بجائے گھٹنے کے اور بڑھنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا اہتمام کریں۔ دوسری، اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر جب کبھی پریشانی آتی، مصیبتیں آتی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک لائن کی دعا کہتے، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ کتنی چھوٹی سی دعا ہے ناظرین کرام۔ دیکھیے اس کے اندر کیا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ دیکھیے، تمام دعاؤں کا ماحصل یہی ہوتا ہے کہ توحید ہی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ہر مصیبت سے بچا سکتی ہے۔ توحید ہی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ہر آفت اور بلا سے بچا سکتی ہے، اور شرک ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ہر مصیبت کے اندر ڈال سکتی ہے اور ہر پریشانی کا شکار کر سکتی ہے۔ یہ شرک ایک ایسی چیز ہے۔ اسی طرح سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ اس دعا کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد جو تیسری دعا ہے وہ ایک لائن کی چھوٹی سی دعا ہے، وہ یہ ہے کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ دیکھیے، بڑی بڑی دعائیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنی لمبی دعائیں پڑھنی ہے۔ حسن المسلم کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ارے اتنی بڑی دعا ہے۔ ارے اس دعا کی کتاب میں آپ کے لیے بہت سارے خزانے، پہلے کھولے تو صحیح، پہلے دیکھیں تو صحیح۔ اس دعا کی بھی یہی اہمیت ہے کہ ہر پریشانی اور آفت اور مصیبت کے وقت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہی کہا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس کے اندر بھی یہی ہے کہ اے زندہ رہنے والے، اے ہمیشہ قائم رہنے والے، میں تیری رحمت کے ذریعے تجھ سے مدد مانگتا ہوں، تیری رحمت کے ذریعے میں تجھ سے مدد کا طلبگار ہوں، تو میری مدد فرما۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے ناظرین کرام کہ ہم اور آپ اس چھوٹی چھوٹی دعا کا اہتمام کریں۔ صبح شام کی دعائیں بھی پڑھیں، وہ الگ بات ہے، اس کا وقت متعین ہے۔ یہ جو میں دعائیں بتلا رہا ہوں یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، لیکن بہت بڑے یہ ہتھیار ہیں، اور ایک ایسا ہتھیار ہے یہ کہ ہم اس کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں ہر وقت رہ سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ چھوٹی چھوٹی سی دعائیں یاد کریں گے۔ آخری میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو ان دعاؤں کو یاد کر کے اسے ہمیشہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔